تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں نا، اور پروانے آتے ہی نثار ہو جاتا۔ میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو، کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو؟ شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو؟ جلتے جلتے کہا اس نے یا نورہ اللہ اللہ اللہ۔ شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں میرے آقا کی شان ہم کیا بیان کریں، آپ تو وہ ہیں کہ تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، جو صافی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو صافی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن مکانا، ہر آنکھ وہ پروانہ، ہر دل بن مکانا، ہر آنکھ وہ پروانہ۔ ساقی میں خانے میں رہتا ہے اور پلاتا ہے پیمانے سے۔ ساقی کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں خانے میں، اور پلاتا ہے پیمانے سے۔ میرے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ بس اگر جو ایسا ہو جائے نا کہ ساقی یا کوثر جو ہے نا ان کے چہرے سے اگر نقاب اٹھ جائے نا تو پھر ہوگا یہ کہ ہر دل بن میں خانہ اور ہر آنکھ ہو پروانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پروانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہمارا دل ہے نا، قلب، جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے نا تو گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے، کئی گھروں کے اندر ایک سے زائد دروازے بھی ہوتے ہیں داخل ہونے کے لیے، تو دروازے سے گزر کر در میں گزر جایا جاتا ہے، دروازے سے گزر گھر میں جایا جاتا ہے، در سے گزر کے گھر میں۔ جی تو اسی طرح ہمارے جو قلب ہے نا یہ بھی ایک گھر ہے۔ وہ گھر ہے کس کا؟ گھر اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بھی دروازے ہوتے ہیں، تو ان دروازوں میں ایک مین گیٹ ہے، باقی چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، جیسے آپ بڑے گھر میں جائیں تو ایک مین دروازہ ہوتا ہے، اور باقی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جو کچن میں نکلتے ہیں، یہاں پیچھے سے آگے سے ہوتے ہیں۔ تو مین دروازہ کون سا ہے دل کا؟ ویسے تو یہ آنکھ جو نا، یہ آنکھ یہ سب سے مین دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ آنکھیں جو نا مین گیٹ ہے کس کا؟ دل کا۔ باقی کان، ناک، زبان، چھونا،
حواس خمسہ، یہ سب دروازے، جو کچھ جاتا ہے یہیں سے جاتا ہے. یہ میں نے ابھی اتفاق کی بات، میں نے سونگی، جب میں نے خوشبو سونگی تو میرے دل کو ایک بڑی اچھی سی خوشگوار سی کیفیت ملی. تو یہ گئی کہاں سے؟ آپ نعت سن رہے ہیں نا، کہاں سے سن رہے ہیں؟ یہاں سے سننے تو یہاں اثر آ رہا ہے. اس طرح ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں، آج کل آم کا سیزن ہے، ابھی بھرپور ابھی آئے نہیں تو، لیکن سیزن ہے، اور بھی پھل ہیں. فالسا بہت ہی صحت کے لیے مفید ترین چیز ہے. بتاؤ، اگر آپ فالسے کے موسم میں فالسے کھائیں نا تو یہ آپ کے لیے اتنا ہی مفید ہے، اتنا مفید ہے کہ آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یا تحقیق پڑھ لیں کہ فالسے سے کتنا انسان کو فائدہ ملتا ہے. اتنی زبردست چیز ہے فالسا. یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کسی کو جگر کا کینسر ہونا تو وہ فالسے کھائے، تو اس کی وجہ سے اس کے بہت اس کے اچھے اثر آئیں گے. وٹامن ڈی اس میں، وٹامن B2 اس میں، B1 اس میں، B6 اس میں، کیلشیم اس کے اندر، وٹامن سی اس کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے اتنے دانے میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو نا اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیکھیں، سبحان اللہ، کہ اتنے چھوٹے سے دانے میں اللہ نے اتنی کمال کی ایک چیز رکھی ہے کہ ملٹی وٹامنز کہتے ہیں اس کو، وہ اس میں موجود ہے. تو یہ گرمی کا مہینہ ہے نا، تو اس کے اندر یہ آپ بہت کھائیں، سستی سی چیز ہے، اتنی مہنگے بھی نہیں ملتی، تو گھر میں لے کے ضرور جائیں اور سب کو مطلب کھلائیں. فالسا تو ظاہر ہے کہ زبان جب ہم چکھتے ہیں تو اس کا ایک اثر آتا ہے دل میں. تو یہ سب کیا ہے؟ دروازہ. اس طریقے سے آنکھ سب سے بڑا دروازہ. اگر یہیں سے ہی پردہ پڑ جائے تو کون بول رہا ہے، کیا پڑا ہوا، دل نہیں کرتا. تو یہ سب سے مین دروازہ. تو اس کی حفاظت اگر کر لی جائے نا، اللہ کرے مجھے نصیب ہو جائے، اللہ مجھے باحیا مسلمان بنا. تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر دل میں کوئی غلط چیز نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ ہم جب روڈوں پہ نکلتے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں آج کل عورت کو تو اسی لیے رکھا گیا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. کوئی نئی گاڑی کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں ایک عورت کو رکھا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کریں. اب پتہ نہیں کس کو ٹیسٹ کریں، گاڑی کو یا تو دکھایا جائے. بے حیائی کی کوئی انتہا حد ہو گئی. ایڈورٹائزمنٹ بھی ایسی عجیب عجیب، موٹر سائیکل کی ایڈورٹائزمنٹ، عورت الگ عورتیں کہاں چاہتی ہیں. تو یہ اللہ معاف کر سمجھتا فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کو سمجھتا فرمائے کہ عورتوں کو کیا یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع تھا. سائن بورڈ وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں، پھر اس بارے میں ذرا دماغ میں آتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہے، اچھا اس میں کون ہے. کوئی سینما سے گزر گیا تو کوئی پوسٹر لگے ہوتے ہیں تو پھر اچھا کون ہیرو اس میں، تو ہیروئن کون ہے، تو یہ کون ہے، تو وہ کون ہے. ہم دیکھتے ہیں تو باقی چیزیں آتی ہیں، ہم دیکھیں ہی نہ. جب دیکھیں ہی نہ تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہی نہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مین گیٹ. کیا کہتے ہیں؟ کوشش کرے بندہ اچھا دیکھے، اچھا دیکھے، اچھا سنے، اچھا کھائے، اچھا چھوئے، ہے نا. تو دل کا دروازہ ہے، اس کا جو مین گیٹ ہے وہ ہے آنکھیں. اب حضور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں، سنو. کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، اپنا جلوہ دکھا کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانا کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانا تو شمس رسالت ہے،
حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، حلالاً طیباً، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاک بھی ہو۔ بھئی مرغی کھانا حلال ہے نا، بکرا کھانا بھی حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے، مچھلی کھانا بھی حلال ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حلال تو رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طیب نہیں رہتا۔ بھئی چوری کر لی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ذبح کیا تو حلال تو ہو گئی، لیکن یہ طیب کہاں ہے؟ حرام کی کمائی کھائی، کمایا حرام سے، رشوتیں لے کر، ڈاکے ڈال کر، چوریاں کر کے، 2 نمبری کر کے خوب پیسہ کمایا، ملو مارکیٹ میں تو حلال ملے گا، لیکن یہ طیب کہاں ہو؟ طیب بھی کھاؤ، حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو حضور مفتی میں یہ نہیں کہتے کہ حضور ہم جو بھی کھاتے ہیں نا وہ آپ کا ہے، تو یہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی کھائیں پییں، بلکہ آپ فرماتے ہیں حضور ہم کھاتے ہی وہ ہیں جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اور وہ آپ کے در سے ملتا ہے۔ پیتے بھی وہی ہیں جو آپ کے در سے ملتا ہو، کیونکہ وہ حلال بھی ہوگا اور طیب بھی ہوگا۔ ہم وہ کھاتے بھی نہیں جو آپ کا نہیں۔ یہاں بندہ پان پتہ نہیں کیا کیا منہ میں ڈال کے کیا کیا پی کے کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے تیرے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ حلال کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، پھر کہو کہ پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پانی گئے تیرا پانی اور دانا گئے تیرا دانا۔ پانی ہے ہی وہ جو حضور آپ کا ہو، اور دانا بھی ہے ہی وہ جو حضور آپ کا ہو۔ پانی گئے تیرا پانی، دانا گئے تیرا دانا، تو شمس رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، وہ کہو ہمارے آقا، ہاں حضور ہمارے آقا، میرے آقا ہاں جن گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی جو ہے نا وہ مہک اٹھتی تھی، اور حضور کی مہک کو سونگ سونگ کر صحابہ حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میرے آقا جہاں سے گزرتے گلیاں مہک اٹھتی، اللہ اکبر۔ تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ کیوں زلف معنبر سے کوچے نہ مگے کوٹھے، ارے کیوں زلف معنبر سے کوچے نہ مگے کوٹھے، ہے پنجائے قدرت جب گیسوں کا تیرے شانہ، ہے پنجائے قدرت جب شانہ کنگی کو کہتے، کنگی کو، ہے پنجائے قدرت جب گیسوں کا تیرے شانہ، خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، اللہ کیسے پھولوں میں بسائے گے تمہارے گیسو شان ہے، پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شگا تیرے سوارے گیسو، زلف معنبر سے شانہ، تو شمس رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔
ادب گاہے تیرے آسمان از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ادب گاہے زمین زیر آسمان ایسی نازک ہے کہ عرش سے بھی نازک، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزید کی جا۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ سنگے در جانا ہے اٹھو کرنا لگے اس کو، سنگے در جانا ہے ٹھوکر لگے اس کو، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور مدینہ شریف کے پتھر چلتے وقت بھائی ادھر احتیاط کرنا کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اس کو، سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو لغزش مستانہ، تو شمس رسالت سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، دل روشن ہوتا ہی حضور کے جلووں سے، دوسرا نہیں ہے بھائیو۔ دل کو روشن کرنا ہے تو جلوہ محبوب ہی درکار، جس کا ہو جائے تو پھر کہتا ہے سرکار جلووں سے روشن گئے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک شانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک شانہ، جن کے دل روشن ہونا ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جی ہاں، مثال دوں سمجھانے کے لیے سمجھ میں آ جا رہا ہے، مجھ میں کوئی لگی ہوئی ٹیوب لائٹ نہیں نا، پھر میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اور سب سے اچھا نظر آ رہا ہے، کیوں؟ مجھ میں کوئی کمال نہیں، یہ لائٹیں میری طرف روشن یہ ہیں، نہیں سمجھے ابھی آپ، نہیں سمجھے ابھی، اور روشن یہ ہیں، اثر یہاں آ رہا ہے، کیوں؟ قرب ملا، توجہ ادھر نہیں سمجھا۔ تو جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی توجہ ہو گئی تو آپ بھی روشن ہو جاؤ گے۔ اللہ سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری گئے کا شانہ، تو شمس رسالت